السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 7۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اتارا، اس میں سے کچھ آیات محکم ہیں، کچھ آیات متشابہ ہیں۔ محکم کیا ہوتا ہے، متشابہ کیا ہوتا ہے؟ ویسے تو اس کی تفسیر میں مفسرین کے بہت سارے اقوال ہیں، لیکن پہلے ان کا لفظی معنی سمجھے۔ محکم ان آیات کو کہتے ہیں جو مضبوط ہوتی ہیں، پختہ ہوتی ہیں، اور متشابہ جو ملتی جلتی ہوتی ہیں۔ ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کو محکم کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا قرآن مجید جو ہے یہ مضبوط ہے، اس میں کسی قسم کی کمزوری، کسی قسم کا سقم، کسی قسم کی غلط بیانی، کسی قسم کا مبالغہ، کسی قسم کی تقصیر، کسی قسم کچھ نہیں ہے۔ پورا قرآن محکم ہے۔ اور ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کو متشابہ کہا، وہاں پر متشابہ سے مراد ہے کہ فصاحت اور بلاغت میں پورا قرآن ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہے۔ یعنی ایک محکم اور متشابہ کا معنی ہے، محکم کا معنی مضبوط، اس میں پورا قرآن مضبوط ہے۔ متشابہ ملتی جلتی، یعنی فصاحت میں ملتی جلتی، اس میں بھی پورا قرآن فصیح ہے، پورا قرآن متشابہ ہے۔ لیکن ایک تیسرا معنی اور وہ یہاں پر مراد ہے۔ محکم اور متشابہ کا ایک تیسرا معنی وہ یہاں پر میں کرنے لگا ہوں۔ محکم کیا ہوتا ہے؟ محکم وہ آیات کہ جن کی دلالت واضح ہو، عام بندہ پڑھے اس کو سمجھ آ جائے، اس کو پڑھنے کے بعد مزید تفسیر کی ضرورت نہ ہو، اس کو کہتے ہیں محکم۔ جس کو پڑھنے کے بعد نہ کسی قسم کا اشکال، نہ کسی قسم کا ابہام، نہ کسی مزید تفسیر کی ضرورت، بات واضح، اس کو کہتے ہیں محکم۔ اور متشابہ وہ ہوتی ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد اس کی مراد سمجھ نہ آ سکے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس کی مراد ہی واضح نہیں تو اللہ تعالیٰ نے وہ اتاری کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی متشابہ آیات اتاری ہیں ان کا اعمال سے تعلق نہیں ہے۔ عمل سے تعلق رکھنے والی، عقیدے سے تعلق رکھنے والی کوئی آیت مشتبہ نہیں ہے، وہ سب کی سب محکم ہے۔ مشتبہ آیات جو ہیں پھر اللہ نے اتاری کیوں؟ اگر عمل سے بھی اس کا تعلق نہیں، عقیدے سے بھی تعلق نہیں، پھر کیوں اتاری؟ اس لیے اتاری کہ بندوں کا امتحان لینا مقصد تھا۔ ایک چیز کی مراد اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بتاتا، یہ اس پر رکتے ہیں کہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں۔ یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے نا کہ بعض دفعہ انسان کہتا ہے میں ہر چیز کی حقیقت تک پہنچوں گا، جبکہ حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ اگر نہ بتائے تو کچھ چیزوں کی حقیقت تک وہ نہیں جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو متشابہ آیات اتاری ہیں اس میں انسان کا امتحان مقصد ہے۔ اب آئیے متشابہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ متشابہ کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے کہ جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ایک قسم وہ ہے کہ جس کو تھوڑی سی جستجو کرنے سے عامی بندہ بھی سمجھ جاتا ہے۔ ایک مقام پر بات اتنی واضح نہیں تھی، دوسرے مقام پر دیکھا تو اس میں واضح تھی۔ اور تیسری صورت ہوتی ہے کہ عوام تو اس کو حل نہیں کر سکتی، علماء اس کو حل کر لیتے ہیں۔ یہ تین قسمیں متشابہ کی۔ لیکن قرآن مجید میں متشابہ کون کون سے مقامات پر ہے یہ بھی سمجھنے کا مقام ہے۔ پہلا مقام، بعض دفعہ متشابہ ہوتا ہے معنی کے اندر کہ کسی کو معنی ہی نہیں پتہ اس کا، جس طرح فواتح السور، سورتوں کے ابتدائی کلمات الف لام میم، کاف ہا یا عین صاد، یاسین، نون، طٰہٰ، جتنے یہ حروف مقطعات ہیں یہ متشابہ ہیں۔ ان کا معنی کسی کو پتہ ہی نہیں سوائے اللہ کے۔ ایک دوسرا مقام، بعض دفعہ ایک چیز کا معنی معلوم ہوتا ہے لیکن اس چیز کی حقیقت معلوم نہیں ہوتی۔
مثلا اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں ان سب کا معنی معلوم ہے، ید اللہ کا ہاتھ، اور اسی طرح وجہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ، یا اللہ کی جتنی صفات ہیں اب وہ تو معلوم ہیں لیکن ان کی کیفیت وہ معلوم نہیں ہے۔ اب اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی کیفیت جاننا چاہے تو یہ متشابہ ہے، اس میں اگر وہ جائے گا تو گمراہ ہوگا۔ ہاں اتنا تو ہے کہ بھی اللہ کا ہاتھ ہے، لیکن اگر وہ یہ کہنا چاہے کہ جی اللہ کا ہاتھ نعوذ باللہ ایسا ہوتا ہے، اس کے اندر پورے بنے ہوئے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، اس کے اندر اسی طرح فنگر پرنٹ بنے ہوئے ہیں نعوذ باللہ، اس طرح کی اگر وہ بات کرتا ہے تو یہ گمراہ ہے۔ ہاتھ کا پتہ ہے ہمیں لیکن اس کی کیفیت کا نہیں پتہ۔ بعض دفعہ متشابہ چیز وہ ہوتی ہے کہ جس کی حقیقت کا علم نہیں ہوتا کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ مثال کے طور پہ جنت کے پھل جو ہیں جتنے بھی، یا جہنم کے عذاب کا جو ذکر ہے، یا بعد میں آنے والی جتنی برزخ کے معاملات ہیں، اس میں ہم سنتے ہیں سانپ ہے، یا ہم سنتے ہیں آگ ہے، یا ہم سنتے ہیں کہ اس میں جو ہے نا وہ مختلف قسم کے سزاؤں کا ذکر سنتے ہیں، اس میں خیال بھی ذہن میں آتا ہے کہ وہ اس طرح ہوگا، وہ اس طرح ہوگا، کیفیت بھی ذہن میں آ جاتی ہے، لیکن حقیقت کا کسی کو پتہ نہیں۔ حقیقت وہاں پر جائیں گے تو پتہ چلے گا۔ متشابہ کی ایک چوتھی صورت یہ ہوتی ہے کہ کسی ایک جگہ پر آپ نے مبہم بات پکڑی اور اس سے اپنا من کا معنی نکال لیا، جبکہ وہی بات دوسرے مقام پر کھول کے بیان کر دی گئی تھی۔ جس طرح عیسائی آپ کو کہتے ہیں جی آپ کے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ جو ہے نا وہ اللہ کی طرف سے تھا، یعنی وہ روح منہ، اللہ کی روح ہے، منہ، من کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے، اس کا مطلب ہے عیسیٰ اللہ سے ہے، منہ روح، تمہارا قرآن کہتا ہے۔ جبکہ اسی عیسیٰ کے بارے میں دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ہوا الا عبد، وہ تو ایک بندہ تھا، اور دوسرے مقام پہ فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں ایسے ہے جیسے آدم۔ یعنی کہ ایک مقام پر صرف ایک آیت کو پکڑا، حالانکہ وہی بات دوسرے مقاموں پر کھول کے بیان کر دی گئی تھی لیکن دوسرے مقام کو ٹچ نہیں کیا، یہ بھی متشابہ ہوتا ہے، یہ گمراہوں کی ایک علامت ہے۔ اس کی انشاءاللہ صورتیں میں آگے آپ کو بتاؤں گا۔ تو متشابہ کی چند صورتیں جو میں نے آپ کے سامنے بتائی، بعض دفعہ اس کا معنی معلوم نہیں ہوتا، دوسری صورت معنی معلوم ہے اس کی کیفیت معلوم نہیں ہے، تیسری صورت معنی معلوم ہے کیفیت بھی بعض دفعہ ذہن میں ہوتی ہے، اس کی حقیقت کا نہیں علم ابھی تک، حقیقت اس کی کیا ہوگی، یا چوتھی صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک بات ایک جگہ پر مجمل بیان ہوئی، اس کو پکڑ لیا جائے، حالانکہ وہی بات دوسرے مقام پہ مفصل بیان کی گئی، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی اور کما حقہ اس کے مفاہیم اور مطالب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔